الرحمن علم القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام تعریفیں ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی بزرگی، تحمید و تمجید کے جتنے کلمات ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے ذات اقدس کے لائق اور سزاوار ہیں. اللہ رب العزت کی جس طریقے سے تعریف کرنی چاہیے، جس انداز سے اس کی حمد بیان کرنی چاہیے، اس کی بزرگی کا جس طریقے سے ذکر کرنا چاہیے، سچی بات یہ ہے کہ ہم عاجز بندے کر بھی نہیں سکتے. اللہ رب العزت ہماری اس سوچ سے کہیں بلند ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کو جس طریقے سے جاننا چاہیے، جس طریقے سے اللہ کو پہچاننا چاہیے، ویسے ہم نے اللہ کو جانا اور پہچانا نہیں ہے. اگر ہم اللہ کو جانتے، اللہ کو پہچانتے تو ہماری صورتحال بہت ہی مختلف ہوتی، ہماری صورتحال بڑی مختلف ہوتی. ہم ہمہ وقت اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور اس کی تمجید و بزرگی میں لگے رہتے. لیکن افسوس علم کی کمی، اور پھر میں کہوں کہ ایمان کی کمی. ایمان کی کمی نے ہمارے اندر اس جذبے کو پیدا ہی نہیں کیا کہ ہم اپنے رب کو ذرا
جاننے کی کوشش کریں، اور ذات کریم جس پر ہم ایمان لائے ہیں ذرا اس ذات کو ہم پہچانیں، ذرا اس ذات کی حقیقت کو ہم جانیں، اور اس کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار نشانیاں ہمارے سامنے رکھ چھوڑی ہیں۔ ہمیں ٹامک ٹویا نہیں مارنا ہے، ہمیں ادھر ادھر نہیں جانا ہے۔ اللہ نے انفس و آفاق میں نہ جانے کتنی نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں، ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ ذرا آپ سوچئے، اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تمہاری ذات کے اندر، انڈیویجول انسان اپنے نفس کے اندر اپنی ذات کا مطالعہ کر لے، یہ آنکھوں کی بینائی، ذرا سوچیے ایک پل کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ آنکھوں کی بینائی کس طریقے سے یوں پلک جھپکی اور آنکھ کھلی تو دنیا روشن نظر آ رہی ہے، کانوں کی سماعت، زبان کی گویائی، دلوں کا دھڑکنا، سانسوں کا آنا جانا، قدموں کا حرکت کرنا، یہ احساس، یہ شعور کس کے عطا کردہ ہیں؟ ذرا انسان اپنے جسم کا مطالعہ کر لے، یہ اتنا مطالعہ کرنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے انعامات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کے انعامات کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ انعام ہی تو ہے اللہ کا، دیکھ رہے ہیں نا آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سانسیں آ جا رہی ہیں، جو یہ آکسیجن لے رہے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے، اب تو ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک سلنڈر کی قیمت کیا ہوتی ہے آکسیجن کی، معلوم ہے نا؟ اور روزانہ کتنی آکسیجن آپ لے رہے ہیں 24 گھنٹے میں، اس کا بھی اندازہ لگا لیجیے کہاں سے آپ کو مل رہی ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کو جس انداز سے جاننا اور پہچاننا چاہیے تھا اس انداز سے جانا اور پہچانا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سبب، وجہ، اس لیے کہ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے جو نسخہ کیمیا ہمیں عطا کیا تھا اس کو ہم نے جزدان میں لپیٹ کر کہیں اوپر رکھ دیا ہے، اسے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جنہیں توفیق ملتی ہے وہ بیچارے بھی کیا پڑھ رہے ہیں جانتے نہیں، کیا پڑھ رہے ہیں جانتے نہیں۔ ترجمے سے پڑھنے کی توفیق خال خال لوگوں کو ملتی ہے، اور پھر اس کا سبب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں توفیق نہیں مل رہی ہے؟ جائزہ لینا چاہیے نا بھئی، ہمیں توفیق کیوں نہیں مل رہی ہے؟ محبت کی ہم دعوے داری کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس محبوب کی بات کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا ذوق اور شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اسے محبت کہیں گے؟ اسے محبت کہہ سکتے؟ محبوب کا خط آپ کے نام آیا اور آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اسے محبت کہا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آئی لو محمد لکھنے سے محبت نہیں آتی، آئی لو محمد لکھنے سے محبت نہیں آتی۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع، کیا پیارا شعر ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر محبت ذرا سچی ہوتی تو ان کی اطاعت کرتے،
اپنے محبوب کی اطاعت کرتے، اپنے محبوب کی دل شکنی نہیں کرتے، اپنے محبوب کی خواہشات کے مطابق کام کرتے، محبوب جیسا چاہتا ہے ویسا کرتے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے میرے بھائی، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ افسوس مسلمان ایک عجیب راستے پر چل پڑے ہیں جہاں جذبات ہوتے ہیں۔ یہ دین جذبات کا دین نہیں ہے، یہ دین عقل اور سمجھداری کا دین ہے، یہ دین ایمان کا دین ہے، یہ دین محبت کا دین ہے، یہ دین عمل کا دین ہے میرے بھائیوں۔ بے عملی کی زندگی اس دین میں نہیں ہے۔ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جائزہ لیجیے ذرا، ہم اور آپ اللہ نے توفیق دی ہمیں، اور آج جمعہ کے دن اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو اللہ کا انعام ہی ہے نا۔ ذرا یہ سوچئے ابھی کتنے لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے، اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، تو یہ اللہ کا انعام ہی ہے نا۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کے انعامات کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم کبھی اس ناحیے سے غور ہی نہیں کرتے۔ محبت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، اور پھر ذرا ہم لوگ سب، آپ بھی میں بھی، ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم جس محبت کی دعوے داری کر رہے ہیں، بینر پہ لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آئی لو محمد، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں اور بینر اٹھائے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں، بینر اٹھائے ہوئے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، بینر اٹھائے ہوئے ہیں، پوچھا جائے کہ فجر پڑھے ہو نہیں پڑھے ہیں، بینر اٹھائے ہوئے ہیں، سنت کی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے کن کن طریقوں سے انحراف کر رہے ہو، لسٹ بنائی جائے تو 24 گھنٹے میں معلوم نہیں کتنی چیزیں آ جائیں، اور بینر اٹھا ہوا ہے آئی لو محمد۔ آئی لو محمد کہنے سے محبت آئے گی میرے بھائیوں؟ اگر محبت کرنا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا تو محبت اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو ہنگامہ بپا ہے ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیتے کہ وہ رسول جو جس کو میرے رب نے، جس کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، جو ساری دنیا کے لیے رحمت تھا، آج اس کے نام سے اتنی نفرت کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ نکل گئے مظاہرے پر، بیٹھ گئے سڑکوں پر۔ میرے بھائیوں، مظاہرہ اور سڑک پر بیٹھنا اس کا حل نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا دیکھیے تو کہ وہ جو رحمت للعالمین، اس سے نفرت، بڑا کوشچن مارک ہے، کیوں نفرت؟ اس لیے کہ جو لوگ نفرت کر رہے ہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہم کو اور آپ کو پڑھتے ہیں، وہ تو ہم کو اور آپ کو پڑھتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو پڑھ کر جج کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہے ہوں گے، اور ہم اور آپ اب میں کیا بتاؤں؟ آپ تو خود جانتے ہیں نا کہ ہم اور آپ کیا ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ سنیے گا ذرا واقعات، یہ جو سیرت کے واقعات ہوتے ہیں نا، یہ درس کے لیے ہوتے ہیں۔ آدمی اس میں سے کچھ کشید کرے، کچھ نکالے، اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کہ اس میں سے کتنا حصہ ہمارے حصے میں آیا ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بڑے پیاسے تھے، ہمیں شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں عرب کا صحرا، اور خاص طور پر جو لوگ عمرہ کر چکے ہوں گے، حج کر چکے ہوں گے، اور مکے سے مدینے جاتے ہوئے وہ کالی کالی سنگلاخ پہاڑیاں اور بے آب و گیاہ میدان آپ دیکھ رہے ہوں گے، تصور ہوگا ان راستوں سے گزرتے ہوئے پیاس کی شدت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون ایک بکریاں چرا رہی تھی، اس کی بکری کو لے کر ہم نے دودھ دوہا۔ سنیے، دودھ دوہا۔ اس دودھ کے پیالے کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے اس دودھ کو پیا اور میں سیراب ہو گیا، میں سیراب پیا۔ اللہ کے رسول نے سیراب ابو بکر ہو رہے، محبت ابو بکر کی صداقت کی گواہی اللہ رب العزت نے آسمان پر سے دی ہے، صدیق اکبر کا لقب ملا ہے۔ آپ کی باتوں میں مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ ہوتا ہے نا کہ لوگ بات کرتے کرتے کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیں، یہ تو صدیق اکبر ہے جن کی سچائی کی باتیں اللہ رب العزت نے آسمان سے کی ہے۔ پھر بھی ناقص عقل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم دونوں پیاسے ہیں، میں نے گلاس آپ کو دیا، آپ نے پانی پی لیا، میں سیراب ہو گیا۔ لگتا ہے لیکن واقعہ ہے، جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ راوی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سچائی کا اعلان اللہ رب العزت نے آسمان سے کر رکھا ہے، صدیق اکبر سے کے لقب سے مرکب ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے اپنی بہن سے، اللہ تعالیٰ اسے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، میں بتا دوں کہ یہ مسجد وہ اپنے خرچے پہ بنوا رہی ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آپا میں نے ایسا واقعہ پڑھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ارشد سچ ہے، ہوتا ہے۔ ایک بھوکی ماں جب اس کو کھانا ملتا ہے اور اپنے بھوکے بچے کو کھلا دیتی ہے تو ماں سیراب ہو جاتی ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں جیسا پیار کرتے تھے، ماں جیسا پیار کرتے تھے۔ ایک ماں جیسے اپنے شیرخوار بچے سے پیار کرتی ہے، وہ پیار تھا۔ ذرا آئیے چیک کروں میں بھی، چیک کریں آپ بھی، جائزہ لوں میں بھی، جائزہ لیں آپ بھی کہ اس کا کون سا جز ہماری زندگی میں موجود ہے۔ حب رسول، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر محبت کا معیار سچا ہوتا، محبت سچی ہوتی میرے بھائیوں، تو رسول کی پوری زندگی لمحہ لمحہ پل پل کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن قصے کہانی کی طرح میرے بھائیوں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے ذات سے ٹکرائی، ہماری مصلحت سے ٹکرائی، ہمارے کسی منفعت سے ٹکرائی، ہم اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنی مصلحت کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنی منفعت کو ترجیح دیتے ہیں، اور بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو جائزہ لے لیجیے۔ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو
میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ تمام حضرات نے سنا ہوگا کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کے دن خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے۔ سنا ہوگا، کتنے لوگ آئے؟ کیوں دیر ہوئی؟ اس لیے کہ کاروبار عزیز ہے، اس لیے کہ بدن کا آرام عزیز ہے۔ جو کاروبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر ہو گیا، اپنا نفس، آرام پسندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر ہو گئی، یہی وجہ ہے نا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کان آباؤکم، ذرا سنیے گا، جمعہ کے خطبوں کا ایک بڑا عجیب مسئلہ اب یہ ہو چکا ہے کہ خطیب بولتا ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، اور بعض اوقات تو ہم جیسے گناہگار دیکھتے ہیں کہ لوگ سر بھی ہلاتے رہتے ہیں، لیکن جمعہ ختم ہوا، مسجد کے باہر گئے اور جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ کے چلے گئے، باتیں سب کے سب یہی رہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، وہ آیت دوبارہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے آباء و اجداد، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، تمہارے بچے، تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی بہن، باپ، بیٹے، رشتہ دار، بھائی بہن، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ باپ، بیٹے، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو آپ نے سینت کر رکھا ہوا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے سے آپ ڈرتے ہو کہ کہیں مندہ نہ پڑ جائے، کہیں تجارت میں کہیں یہ جو ہمارا پاور لوم ہے اور پروڈکشن ہے اور بند نہ ہو جائے اور خریدار نہ ملیں اور ایسا اور ویسا، اور سال دو سال میں ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کساد بازاری آ جاتی ہے۔ کہا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور ایسی تجارت جس کی کساد بازاری سے ڈرتے ہو۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ جو اپنے خوبصورت گھر بنا کے بیٹھے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کی رسول سے زیادہ عزیز ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہوں، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہوں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرنا، پھر اللہ اپنا فیصلہ لے کر آئے گا، اور اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ قوم جن حالات سے گزر رہی ہے، ہم عقل کے مارے سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی تنظیم کا اور کسی سیاسی پارٹی کا ہاتھ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے اعمال۔ ارے کسی مجھے اس منبر پہ نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ لوگ جنہیں
استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ آپ کے تخلف کا سبب بن سکتے ہیں؟ ان کے اندر اتنا پاور ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ صحیح رہتے تو دنیا کی قیادت، دنیا میں سب سے اچھے، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ آپ رہتے۔ اللہ کا فرمان ذرا یاد کیجئے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تمہیں سربلند رہو گے اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو۔ آج یہ ذلت ہے تو کسی اور وجہ سے نہیں ہے، ذلت محض اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی بات سن کر بہرحال میں ایک خطیب اور بولنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر جو حضرات دیر میں مسجد میں آئے ہیں، کوئی تو سبب ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا وہ سبب، وہ وجہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بڑی ہے؟ یہ اسباب ہوتے ہیں امت کی پستی میں جانے کے، یہ اسباب ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مصلحتوں کو، ہم اپنی منفعت کو، ہم اپنی خواہشات کو دین سے اوپر رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ محبت اسی کو کہتے ہیں نا۔ اور میں آپ کو سیرت سے ایک دوسرا واقعہ بتا دوں، وقت ہو چکا ہے، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو معاف کیجئے گا۔ لوگ مطلب یہ بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر خطیب ممبر پہ 2-5 منٹ زیادہ بول دیتا ہے تو اس پر بھی لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس سے آپ امت کا معیار اور پیمانہ ناپ لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سنت سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت۔ واقعہ ذرا سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، مدینے سے نکلے مکہ جا رہے تھے۔ ایک جگہ اونٹنی سے اترے اور تھوڑا دور میدان میں گئے، وہاں بیٹھے، اٹھ کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو یہیں اتر کر آپ استنجا کے لیے گئے تھے، میرے محبوب نے وہاں استنجا کیا تھا، اس لیے میں بھی جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ کہ اسے اقتدا کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ محبوب کا کی ہر ادا، محبوب کا ہر ایکٹ، محبوب کی ہر چال، محبوب کی ہر ادا محبت کرنے والے کو دل و جان سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کی دعوے داری رکھتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ صحیح ہے۔ ہماری تنظیموں نے اعلان کیا ہے جماعت کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، اور جو کچھ بھی اعلان ہوا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے کہ ایک اجتماعیت برقرار رہے، باقی رہے۔ لیکن ذرا سوچئے گا کہ ہم جس کی محبت کا بینر اٹھائے ہوئے ہیں وہ محبت ہماری زندگیوں میں کتنی ہے؟ کیا واقعی ہم محبت کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم محبت کر رہے ہیں؟ اگر ہم محبت کرتے رہتے تو اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ محبت سچی رہتی، اگر ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے رہتے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے رہتے، تو رب کا وعدہ ہے، قرآن اٹھائیے
پڑھیے، دیکھیے، سمجھیے، رب کا وعدہ ہے، ایک نقطہ اس میں غلط نہیں ہو سکتا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تمہیں دنیا کی قیادت و سیادت، دنیا کی سربراہی تمہارے ہاتھوں میں رہے گی اگر تم مسلمان ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جذباتی نہ بن کر ہمیں اللہ وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین کی ہر چیز کو اسی محبت اور عقیدت سے سمجھنے کی کوشش کریں جس محبت اور عقیدت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس دین کو سیکھا تھا، اس پر عمل کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأكبر۔ قوموا للصلاة۔